السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم تزکیہ یعنی پیوریفیکیشن کے بارے میں جانیں گے۔ قرآن میں چیپٹر 2 ورس 129 میں پیغمبر کے 4 کام بتائے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک کام تزکیہ نفس ہے۔ اس سے تزکیہ کی امپورٹنس معلوم ہوتی ہے۔ ایمان والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ تزکیہ نفس کو اپنی زندگی میں خاص امپورٹنس دیں۔ تزکیہ کا اصل ذریعہ سیلف انٹروسپیکشن ہے، یعنی اپنے بارے میں سوچنا، اپنا جج آپ بن جانا، اپنی غلطیوں کو تلاش کرنا۔ جیسے قرآن کی سورہ نمبر 91 میں ارشاد ہوا ہے، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ وہ شخص کامیاب رہا جس نے اپنے آپ کو پاک کیا، اور وہ شخص برباد ہو گیا جس نے اپنے آپ کو گندا کیا۔ آج کے سیشن کے لیے ہم نے 4 ایسپیکٹس لیے ہیں۔ پہلا، تزکیہ کیا ہے؟ دوسرا، تزکیہ اور ماڈسٹی، اور تیسرا، تزکیہ کرنے کی شرط کیا ہے، اور چوتھا، جنت کس کے لیے ہے۔ مولانا کہتے ہیں، تزکیہ کا مطلب ہے اپنے آپ کو پیوریفائڈ پرسنالٹی بنانا، وہ پیوریفائڈ پرسنالٹی بنانا جو جنت کے اعلیٰ ماحول میں بسائے جانے کے قابل ہو۔ قیامت میں یہ واقعہ پیش آئے گا کہ جب پیوریفائڈ پرسنالٹی یعنی مزکہ شخصیت، مزکہ افراد جنت میں اور غیر مزکہ افراد جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے، تو اس کے بعد یہ اعلان کیا جائے گا کہ اب موت کا قانون ختم کر دیا گیا ہے۔ اب دونوں گروہوں کو ابدی طور پر اپنی اپنی دنیا میں رہنا ہے۔ یہ بڑا عجیب لمحہ ہوگا۔ جنت والے خوش ہوں گے کہ انہیں ہمیشہ کی خوشیوں سے بھری ہوئی دنیا مل گئی ہے۔ دوسری طرف جہنم والے ناقابل بیان حسرت میں مبتلا ہو جائیں گے۔ یہ سوچ ان کے لیے دائمی عذاب یعنی ہمیشہ کا عذاب بن جائے گی کہ اپنا تزکیہ نہ کرنے کی وجہ سے وہ کتنی بڑی محرومی میں مبتلا ہو گئے، یعنی کہ وہ آخری امید بھی ان کا ساتھ چھوڑ دے گی کہ شاید کبھی ہماری موت آئے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے نجات مل جائے۔ تزکیہ کے لیے اصل چیز جو مطلوب ہے وہ ذہنی ارتقاء ہے، یعنی شعور کو اس طرح ترقی دینا کہ وہ چیزوں کو سارٹ آؤٹ کر سکے، وہ نگیٹو احساس کو پازیٹیو احساس میں کنورٹ کر سکے، وہ بے نتیجے کام سے اپنے آپ کو دور رکھے، وہ اپنے حقیقی ویل وشر کو پہچاننے والا ہو، وہ نصیحت کو قبول کرے چاہے وہ اس کے مزاج کے خلاف ہو، وہ اپنے خلاف سوچنے کی صلاحیت رکھتا ہو، وہ مٹیریل لیول سے اوپر اٹھ کر اسپریچول لیول پر آ جائے۔ تزکیہ اور ماڈسٹی کے بارے میں جانیں گے۔ جس طرح فصل کے لیے موافق زمین درکار ہے، فصل ہمیشہ زرخیز زمین پر اگتی ہے، بنجر زمین پر کبھی فصل نہیں اگتی ہے، اسی طرح تزکیہ کے لیے موافق زمین درکار ہے، یعنی کہ پیوریفیکیشن کے لیے سوٹیبل زمین کی ضرورت ہوتی ہے۔ ماڈسٹی تزکیہ کے لیے سوٹیبل زمین ہے۔ جس آدمی کے اندر ماڈسٹی ہے اس کے لیے تزکیہ کا حصول آسان ہو جائے گا۔ اس کے برعکس کبر یعنی ایروگنس
تزکیہ کے لیے ایک غیر موافق زمین ہے۔ جس آدمی کے اندر کبر کا مزاج ہو وہ کبھی تزکیہ کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ ماڈیسٹی انسان کے اندر قبولیت کا مزاج پیدا کرتا ہے۔ ایسا آدمی کمپلیکس سے آزاد ہوگا اور وہی انسان تزکیہ کے درجے تک پہنچنے میں کامیابی حاصل کرتا ہے۔ تزکیہ کرنے کی شرط کیا ہے، اس کے بارے میں مولانا نے لکھا تھا کہ یہ فطرت کا اصول ہے کہ ایک چیز کو پانے کے لیے دوسری چیز کو چھوڑنا پڑتا ہے، جیسے کہ غلط عادتیں، بیڈ ہیبٹس، یعنی زیادہ بولنا اور کم سوچنا، خاندانی تقاضوں میں بزی رہنا، کھانے اور کپڑے کا شوقین ہونا، تفریحی مجلسوں میں بیٹھنا، شاپنگ اور آؤٹنگ، کفایت شاری کے بجائے فضول خرچی، سطحی اور نمائشی چیزوں کا شوق، تنقید کو برا ماننا اور تعریف پر خوش ہونا، دنیاوی چیزوں کا حریص ہونا، سمپلسٹی کے بجائے تکلف کو پسند کرنا وغیرہ، یہ ساری چیزیں غلط عادتیں ہیں میں شامل ہیں، جس میں ہمارا وقت، پیسہ، ہمارا سب برباد ہوتا ہے۔ یہ ساری غلط عادتیں ہیں۔ خلاف تزکیہ باتوں کو نہ چھوڑنا غیر سنجیدہ انسان ہے۔ سنجیدگی اس بات کی ضمانت ہے کہ آدمی ضرور تزکیہ کے درجے تک پہنچ جائے، وہ ہرگز تزکیہ سے محروم نہیں رہے۔ جنت کس کے لیے ہے؟ انسان آج کی چیزوں میں جیتا ہے اور وہ آج کی چیزوں کو اہمیت دیتا ہے۔ جنت اس انسان کے لیے ہے جو آج کی چیزوں سے اوپر اٹھ جائے اور صرف ایک خدا کو اپنا سپریم کنسرن بنا لے۔ انسان کا یہ حال ہے کہ وہ بھرپور دلچسپی کا تعلق اپنے لوگوں سے رکھتا ہے اور خدا کے ساتھ اس کا تعلق صرف رسمی اور ظاہری ہوتا ہے، ظاہری سطح پر ہوتا ہے۔ جنت میں داخلہ صرف وہ لوگ پائیں گے جن کا حال یہ ہو جائے کہ خدا کے سوا دوسری تمام چیزوں سے ان کا تعلق صرف دنیاوی ضرورت کے طور پر ہو اور دلچسپی اور قلبی لگاؤ کے اعتبار سے ان کا تعلق صرف خدا سے ہو۔ انسان کے ساتھ یا انسان کی نسبت سے جو اخلاقیات پیدا ہوتی ہیں وہ سماجی محرک کے تحت پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے سماج سے رشتہ ٹوٹنے کے بعد ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ایسا اخلاق وقتی مقصد کے لیے ہوتا ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ ہی وہ ختم بھی ہو جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں خدا کی نسبت سے جو اخلاقیات پیدا ہوتی ہیں وہ ابدی مہلک کے تحت پیدا ہوتی ہیں۔ ان کا رشتہ خدا کی ابدیت کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، اس لیے ایسا انسان اس قابل ٹھہرتا ہے کہ وہ خدا کی ابدی جنت میں جگہ پائے۔ مولانا نے اپنی کتاب تزکیہ نفس میں لکھا ہے، جنت اس شخص کے لیے ہے جو اپنے آپ کو پاک کرے۔ پاک کرنا یہ ہے کہ آدمی غفلت کی زندگی کو ترک کرے اور شعور کی زندگی کو اپنائے۔ وہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائے جو حق سے روکنے والی ہیں۔ مصلحت کی رکاوٹ سامنے آئے تو وہ اس کو نظر انداز کرے، نفس کی خواہش ابھرے تو وہ اس کو کچل دے، ظلم اور گھمنڈ کی نفسیات جاگے تو وہ اس کو اپنے اندر ہی اندر دفن کر دے۔ پیغمبر کی آخری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایسے انسان تیار ہوں جن کے سینے اللہ کی محبت کے سوا ہر محبت سے خالی ہو۔ جنت کا معاملہ تزکیہ سے جڑا ہوا ہے۔ تزکیہ ہی جنت میں داخلے کا واحد شرط ہے۔
تزکیہ کے بغیر ہرگز کسی شخص کو جنت میں داخلہ ملنے والا نہیں۔ مولانا نے جو کتاب لکھی ہے، دو، ایک اردو اور ایک انگلش، تزکیہ نفس، اس کو آپ لوگ ضرور پڑھیں۔ اس میں انگلش بھی ہے اور اردو بھی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جس طرح اس دنیا کی بڑی بڑی مشکل سے اللہ نے ہمیں بچایا، اس مشکلوں سے ہمیں نکالا ہے، ہمیں کتنے ہی ایسے موقع پر جب ہم بالکل نا امید اور بے بسی محسوس کر رہے تھے، اس وقت میرے رب نے ہمیں بچایا ہے۔ اسی طرح اللہ ہمیں آخرت میں معاف کر دے اور اپنی جنت میں جگہ دے دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آج کی ٹاک کے ریلیٹڈ کوئی کوشچن ہے تو فیس بک کے کامنٹ سیکشن میں ڈال دیں۔ نیکسٹ سیشن میں اس کا جواب دیا جائے گا۔ لاسٹ کلاس کا ایک کوشچن تھا، اس کو لے لیتے ہیں۔ کوشچن ہے کہ ہمارے سوسائٹی میں جب لڑکی کی شادی کسی وجہ سے نہیں ہو پاتی، یا وہ بیوہ ہو جاتی ہے یا طلاق ہو جاتا ہے، تو ایسی لڑکیوں کو سماج میں بوجھ کی طرح دیکھا جاتا ہے۔ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو حدیث سے سمجھ لیتے ہیں پہلے۔ سراقہ بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تم کو نہ بتاؤں کہ افضل صدقہ کیا ہے؟ تمہاری لڑکی جو بیوگی یا طلاق کی وجہ سے تمہاری طرف لوٹا دی جائے، تمہارے سوا کوئی اس کے لیے کمانے والا نہ ہو۔ مولانا نے اس کو ایکسپلین کیا تھا، کر کے لکھا ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے اگر اس کے والدین ایسی لڑکیوں کو دوبارہ قبول کر لیں، اس کے لیے نئی زندگی کے موقع تلاش کریں، اس کو پھر سے سماج کا ایک باعزت ممبر بنانے کی کوشش کریں، اس کو اثر نو ایک کامیاب زندگی گزارنے کے قابل بنائیں، تو ان کا یہ عمل خدا کے ہاں ایک عظیم عمل شمار کیا جائے گا، اور وہ اپنے اس عمل کی بنا پر آخرت کی دنیا میں خدا کے عظیم تر انعام کے مستحق قرار پائیں گے۔ ایک اور حدیث سے سمجھتے ہیں۔ عائشہ صدیقہ کی ایک طویل روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جس شخص کو لڑکیوں کے ذریعے کچھ آزمائے، پھر وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، تو وہ اس کے لیے آگ سے بچاؤ کا ذریعہ ہوں گی۔ تو اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی وجہ سے شادی نہ ہونے کی وجہ سے ایک لڑکی اپنے والدین، یا کسی اور وجہ سے ایک لڑکی اپنے والدین کے لیے سرمایہ کے بجائے بوجھ محسوس ہونے لگتی ہے، مگر اسلام کی تعلیم کے مطابق ایسی لڑکی اپنے ماں باپ کے لیے ایک اور پہلو سے بہت بڑی نعمت ہے۔ وہ والدین کے لیے آخرت کے زیادہ بڑے انعامات حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ آج کل کے زمانے میں لڑکیوں کے لیے سب سے اچھا ہے کہ پڑھائیں، تاکہ وہ سب کچھ مینج کر سکیں۔ لڑکیوں کی تربیت قرآنی تربیت ہونا چاہیے، تاکہ دنیاوی تربیت نہیں ہونی چاہیے۔ لڑکیوں کو دوسرے گھر جانا ہوتا ہے، بہت بڑی ذمہ داری ادا کرنی ہوتی ہے۔ اگر ان کے پاس قرآنک وزڈم ہوگا، خدا کے کریشن پلان کی اویئرنیس ہوگی، تو وہ اپنی زندگی کو اچھے سے مینج کر سکیں گی اور دونوں جہاں میں سکسیسفل رہیں گی۔
ایسی لڑکیاں کسی گھر کے لیے رحمت ثابت ہوتی ہیں۔ اب سیشن کو ختم کرتے ہیں۔